رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، چاروں طرف گھنا اندھیرا اور خوفناک خاموشی کا راج تھا۔ اچانک ایک پرچھائی پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے بدن پر پرانے پھٹے ہوئے کپڑے، مٹی اور دھول کی تہ جمی ہوئی تھی۔ بال الجھے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے۔ دیکھنے والا کوئی بھی اسے ایک بے بس اور لٹی پٹی عورت سمجھ لیتا، لیکن وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ تھیں ایس پی زویا خان۔ زویا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، صاحب، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ اندر بیٹھا انسپکٹر سلیم اوپر سے نظر ڈال کر گھٹیا سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ چل دفعہ ہو یہاں سے۔ اگلے ہی لمحے اس نے دروازہ کھولا اور زویا کو زور سے دھکا دیا۔ وہ دھڑم سے زمین پر گری لیکن اٹھی نہیں۔ دیکھنے والے اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکے۔ دوستو، جب آپ یہ پوری کہانی سنیں گے تو شاید آپ کو بھی یقین کرنا مشکل ہو جائے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے ذرا شروع سے سمجھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ ایک عام سا شہر جو بظاہر پرامن صبح اور چہل پہل بری شاموں کے لیے مشہور تھا، لیکن اس سکون کی سطح کے نیچے ناانصافی اور کرپشن کی گہری ندی بہہ رہی تھی۔ اس کا سب سے بڑا گڑھ تھا مرکزی پولیس اسٹیشن۔ اس ضلع کی کمان سنبھال رہی تھی ایس پی زویا خان، ایک ایسا نام جسے سن کر بڑے بڑے مجرموں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ایمانداری اور نڈر مزاج ان کی پہچان تھی۔ وہ صرف پولیس افسر نہیں بلکہ انصاف کی جیتی جاگتی مثال مانی جاتی تھی۔ لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے زویا کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں نمایاں ہو گئی تھی۔ وجہ تھی اسی پولیس اسٹیشن کے خلاف مسلسل آنے والی شکایات۔ روزانہ کوئی نہ کوئی مجبور شہری ان کے دفتر کے دروازے پر آتا اور کہانی تقریباً ایک جیسی ہوتی، میڈم، پولیس والے نے ہماری سنتے نہیں ہیں۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی تو انسپکٹر سلیم نے الٹا اسے ہی بدنام کر کے بھگا دیا۔ کسی کی زمین پر قبضہ ہوا تو ہیڈ کانسٹیبل رشید نے متاثرہ کو ہی دھمکا دیا۔ ایف آئی آر تو دور کی بات، وہ شکایت کرنے والے کو ایسے گھورتے جیسے وہی مجرم ہو، اور اگر معاملہ کسی امیر یا بااثر شخص کے خلاف ہوتا تو پیسے لے کر وہیں دبا دیا جاتا۔ زویا خان نے فائلوں کے ڈھیر کو پرے سرکایا، کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور ان کی آنکھوں میں تھکن کے ساتھ ساتھ غصہ بھی جھلکنے لگا۔ کئی بار انہوں نے سلیم کو وارننگ دی، انکوائری کے احکامات جاری کیے، مگر وہ ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے بچ نکلتا۔ اس کے پیچھے ایک بااثر سیاستدان کا ہاتھ تھا جو ہر بار اسے بچا لیتا۔ یہ سب کچھ اندر ہی اندر پورے نظام کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ زویا کو محسوس ہونے لگا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ یہ لوگ وردی کی آڑ میں بھیڑیے بن چکے ہیں جو انہی لوگوں کو شکار بنا رہے ہیں جن کی حفاظت کی قسم کھائی تھی۔ اب کوئی نوٹس، کوئی انکوائری کام نہیں آئے گی۔ ان کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے لانا ہوگا، لیکن کیسے؟ اگر وہ ایس پی کے طور پر جاتی تو سب پہلے ہی محتاط ہو جاتے اور جھوٹی ایمانداری کا نقاب پہن لیتے۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک عام اور مجبور عورت بن کر جائیں گی تاکہ یہ لوگ انہیں آسان شکار سمجھ سکیں۔ ایک خطرناک منصوبہ ذہن میں بنا جس میں جان کا خطرہ بھی شامل تھا، مگر زویا خان نے عہد کر لیا تھا کہ اگر انصاف کی خاطر انہیں کیچڑ میں اترنا پڑے تو وہ ضرور اتریں گی۔ انہیں ٹھوس وجہ اس وقت ملی جب ایک صبح ایک بوڑھی عورت زبیدہ بی بی اپنے جھکے ہوئے شوہر کریم بخش کے ساتھ ان کے دفتر آئی۔ زبیدہ بی بی روتے ہوئے بولی، میڈم، ہمارا ایک ہی بیٹا تھا عمران، بڑی محنت سے پڑھایا تھا، فیکٹری میں نوکری کرتا تھا۔ کل رات جب گھر واپس آ رہا تھا تو محلے کے غنڈوں نے اسے گھیر لیا، پیسے چھیننے کی کوشش کی، انکار پر اسے چھریوں سے مار ڈالا۔ یہ سنتے ہی وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ زویا نے اسے پانی پلایا اور نرمی سے کہا، حوصلہ رکھو اماں، آگے بتاؤ۔ بوڑھا کریم بخش لرزتی آواز میں بولا، ہم اسے اسپتال لے گئے مگر راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ میڈم، ہم پوری رات پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتے رہے، ہم نے ان غنڈوں کو پہچان بھی لیا ہے، وہ سب سیاستدان کے آدمی ہیں۔ جب ہم نے انسپکٹر جاوید کو بتایا تو اس نے رپورٹ لکھنے سے ہی انکار کر دیا، کہنے لگا یہ ذاتی جھگڑا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پھر ہمیں دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ ہمارا بیٹا گیا اور یہ لوگ سننے کو بھی تیار نہیں۔ ہمیں انصاف چاہیے میڈم۔ یہ سن کر زویا خان کا خون کھول اٹھا۔ ایک ماں باپ کا جوان بیٹا قتل ہو گیا اور پولیس ان کی مدد کرنے کے بجائے الٹا انہیں دھکے دے رہی ہے۔ یہ جرم کی انتہا تھی۔ زویا نے زبیدہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پرعزم لہجے میں کہا، اماں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے بیٹے کے قاتلوں کو سزا ضرور ملے گی، اور جو پولیس والے آپ کی فریاد نہ سن سکے انہیں بھی حساب دینا ہوگا۔ اس بوڑھے جوڑے کی آنکھوں میں امید کی جھلک دیکھ کر زویا کا ارادہ اور مضبوط ہو گیا۔
آج رات وہ خود اس اندھیرے میں روشنی کی کرن بن کر اترنے والی تھی۔ آج رات انسپکٹر سلیم اور اس کی ٹیم کا سامنا ایک لاچار عورت سے ہوگا، مگر اس عورت کے پیچھے ایک بہادر ایس پی کی طاقت چھپی ہوگی۔ شام ڈھل چکی تھی، شہر اپنی رفتار پکڑ رہا تھا، مگر ایس پی بنگلے کے کمرے میں وقت تھم گیا تھا۔ زویا نے اپنی وردی اتاری اور الماری میں لٹکا دی۔ آج وہ اپنی اصل پہچان پیچھے چھوڑنے جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک پرانی میلی کچیلی قمیض شلوار نکالی جس کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا، بالوں کو کھولا، انگلیوں سے بگاڑ کر بکھری ہوئی حالت بنا لی۔ آئینے میں دیکھا تو ایک لمحے کو خود کو پہچان نہ سکی۔ یہ زویا خان نہیں تھی بلکہ ایک بے بس دنیا کی ستائی ہوئی عورت تھی۔ انہوں نے چہرے پر ہلکا سا پاؤڈر لگا کر پانی کے چند قطرے چھڑک دیے تاکہ روئی ہوئی حالت لگے۔ باہر باغیچے کی مٹی ہاتھوں، پیروں اور کپڑوں پر مل لی۔ اب وہ بالکل تیار تھی، ایک ایسی عورت جسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ دیتا کہ یہ غریب اور بے سہارا ہے۔ آئی ڈی کارڈ ایک پلاسٹک میں لپٹا اور قمیض کے اندر چھپا لیا۔ یہ ان کا آخری ہتھیار تھا جو وقت آنے پر استعمال ہونا تھا۔ اعتماد والے ڈرائیور کو بلایا اور کہا کچھ بھی ہو جائے میرے اشارے کے بغیر سامنے مت آنا۔ بڑے دروازے کے بجائے پچھلے راستے سے نکل کر زویا اندھیری سڑکوں پر آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے پرانے کپڑوں سے گزر کر جسم میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ ایک بے سہارا عورت کے لیے رات کتنی ہولناک ہوتی ہے۔ گزرنے والی ہر گاڑی کی ہیڈ لائٹ ایک انجان خطرے کی طرح دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ اب وہ ایک افسر نہیں رہی تھی بلکہ ایک کمزور شکار تھی، مگر یہی احساس اس کے ارادے کو اور بھی مضبوط بنا رہا تھا۔ آج وہ اس اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کرنے آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد زویا اس جگہ پہنچی جہاں اسے داخل ہونا تھا۔ پرانی عمارت اندھیرے میں اور بھی دہشت ناک لگ رہی تھی۔ دروازے پر لٹکتا ہوا پیلا بلب بار بار ٹمٹما رہا تھا جیسے وہ بھی اس بدعنوانی سے تنگ آ چکا ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے کردار میں پوری طرح ڈوب گئی۔ چہرے پر خوف اور بے بسی لا کر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول اور بھی مایوس کن تھا۔ ہوا میں سیلن اور باسی بدبو بھری تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک سپاہی اونگ رہا تھا اور ساتھ ہی زوردار خراٹے لے رہا تھا۔ کونے میں بیٹھے 2 جوان چائے پی رہے تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے۔ زویا نے کپ کپاتی آواز میں کہا سنیے۔ سپاہی چونک کر جاگا، غصے میں آنکھیں کھولی اور اوپر سے نیچے تک اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ نفرت اور جھنجھلاہٹ تھی۔ کون ہے تو؟ رات کے اس پہر کیا لینے آ گئی؟ زویا نے ہاتھ جوڑ لیے، آنکھوں میں آنسو تھے اور اس بار بالکل اصلی۔ صاحب، میرا نام سحر ہے، میرے شوہر نے مجھے بہت مارا، میری مدد کیجیے، میرا بیان درج کر لیجیے۔ وہ طنزیہ ہنسا اور کہا شوہروں سے جھگڑا تو ہر روز ہوتا ہے، تم جیسی عورتیں روزانہ کوئی نیا تماشا لے آتی ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، گھر کا جھگڑا گھر میں سلجھا۔ زویا نے روتے ہوئے کہا صاحب وہ مجھے جان سے مار دے گا، مہربانی کر کے میری رپورٹ لکھ دیجیے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اندر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور انچارج سلیم باہر آیا۔ لمبا چوڑا بدن اور چہرے پر غرور کی لکیریں۔ اس نے زویا کو دیکھا، مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کیا مسئلہ ہے قاسم؟ سپاہی بولا کچھ نہیں صاحب، ایک عورت اپنے شوہر کے جھگڑے کا ڈرامہ لے کر آ گئی، بھگا رہا ہوں اسے۔ سلیم نے زویا کو یوں گھورا جیسے وہ کوئی حقیر کیڑا ہو۔ کیا نام بتایا تو نے؟ سحر۔ ہمارے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں، آدھی رات کو آئی ہے ڈرامہ کرنے، نکل جا یہاں سے ورنہ حوالات میں بند کر دوں گا۔ زویا اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ سلیم کا غصہ بڑھ گیا، اس نے زویا کو زور کا دھکا دیا، وہ سیدھی زمین پر گری، سر میز کے کونے سے ٹکرا گیا۔ لمحے بھر کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ درد سے زیادہ ذلت کا زخم تھا۔ وہ افسر جس کے سامنے بڑے بڑے کانپتے تھے آج ایک عام سپاہی کے دھکے سے زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے اندر غصے کا ولولہ ابھر رہا تھا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ وہ زمین پر پڑی کرہانے کا ڈرامہ کرتی رہی، لیکن آنکھیں اور کان پوری طرح کھلے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ لوگ اور کتنا گر سکتے ہیں۔ 15-20 منٹ گزرے ہوں گے کہ باہر ایک چمچماتی سفید گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک موٹا شخص اترا، سفید شلوار قمیض اور گلے میں سونے کی موٹی چین۔ اسے دیکھتے ہی سپاہی قاسم اور باقی جوانوں کا رویہ فوراً بدل گیا۔ آئیے جی آئیے، قاسم نے چاپلوسی بھرے لہجے میں کہا۔ وہ آدمی سیدھا انچارج سلیم کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سلیم بھی بڑے تاپاک سے ملا۔ او جی سب ٹھیک ہے نا؟ اس شخص نے جیب سے سگریٹ نکالا، سلگایا اور کہا وہ جو ایک حادثے کا معاملہ ہوا تھا، ہماری گاڑی کے نیچے ایک لڑکا آ گیا تھا، کیا بنا اس کا؟ سلیم مسکرایا۔
آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سب سنبھال لیا۔ لڑکوں کو ذرا ڈرایا تو مان گئے۔ بس فائل کو تھوڑا وزنی کرنا پڑے گا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کتنا لگے گا؟ سلیم نے جواب دیا، غریب گھر کا معاملہ ہے، زیادہ کچھ نہیں، بس 10,000 کافی ہے۔ لے لو، یہ فائل ہمیشہ کے لیے بند سمجھو۔ ایسا ریکارڈ بنا دینا کہ غلطی اسی لڑکے کی تھی۔ زویا جو زمین پر پڑی تھی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کی مٹھی بھینچ گئی۔ یہی ان کا انصاف تھا۔ ایک غریب کی جان کی قیمت صرف 10,000 اور ایک مجبور بہن کو ڈرا کر چپ کرا دیا جاتا تھا۔ وہ شخص جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر میز پر رکھتے ہوئے بولا، یہ لو 20,000، اپنے اور باقی سپاہیوں میں بانٹ دینا، میرا نام کہیں نہ آنا چاہیے۔ سلیم نے نوٹوں کی گڈی اٹھائی اور غرور سے کہا، جب تک میں اس کرسی پر ہوں تمہارا بال بھی بھیکا نہیں ہوگا۔ یہ زویا کے لیے برداشت کی آخری حد تھی۔ اس نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سنا، اور اب اور نہیں۔ اب ان بھیڑیوں کو شکار کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص کمرے سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھا، زویا آہستہ آہستہ اٹھی۔ اس کے چہرے سے درد اور لاچاری کے سارے آثار غائب ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھیں بھوکی شیرنی کی طرح چمک رہی تھی اور لڑکھڑاہٹ کی جگہ فولادی وقار آ گیا تھا۔ انچارج سلیم اور سپاہی قاسم نے جب اس عورت کو اس روپ میں دیکھا تو چونک گئے۔ سلیم بولا، ابھی تک یہیں ہے تو؟ نکل جا یہاں سے ورنہ بند کر دوں گا۔ زویا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اب تمہارا کھیل ختم۔ تھانے میں سناٹا چھا گیا۔ وہی ٹوٹی پھوٹی عورت جو تھوڑی دیر پہلے دھکے سے گری تھی، اب ایک رعبدار شخصیت بن کر کھڑی تھی۔ سلیم گھبرا گیا، پھر زبردستی ہنسا، بڑی ہمت آ گئی ہے تجھ میں، جانتی ہے تو کس سے بات کر رہی ہے؟ زویا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے کمر سے چھپی پلاسٹک نکالی اور اس میں سے اپنا شناختی کارڈ نکالا۔ کارڈ ہوا میں لہراتے ہوئے گرجی، میں ASP زویا خان ہوں، اس ضلع کی پولیس اعلیٰ افسر۔ یہ الفاظ نہیں تھے، ایک دھماکہ تھا۔ ماحول جیسے جم سا گیا۔ سپاہی قاسم کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ سلیم کا چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ باقی جوان کانپنے لگے۔ زویا نے سخت لہجے میں کہا، جس جگہ کو عوام کی حفاظت کرنی تھی وہ آج گناہ گاروں کا اڈا بن چکی ہے۔ تم وردی کی آڑ میں دھندا چلا رہے ہو، ایک مظلوم عورت کی مدد کرنے کے بجائے اسے دھکا دیتے ہو اور دولت مند مجرموں کی چاپلوسی کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ سلیم ہلکاتے ہوئے بولا، میڈم مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ زویا نے للکار کر کہا، معافی اس ماں سے مانگو جس کا بیٹا تمہاری بددیانتی کی وجہ سے انصاف سے محروم رہا۔ معافی اس بہن سے مانگو جس کی غربت کا سودا تم نے نوٹوں میں کیا۔ پھر اس نے اپنی وائرلیس اٹھائی اور بٹن دباتے ہی گرجی، کنٹرول روم، ASP زویا خان بول رہی ہوں، فوری طور پر انچارج سلیم، سپاہی قاسم اور باقی ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کی معطلی کے احکامات تیار کرو۔ 5 منٹ میں فائل بھیج رہی ہوں۔ ان سب کو گرفتار کر کے حاضر کرو، اور وہاں ابھی جو سفید گاڑی والا آیا اس کے پورے شہر میں ناکہ بندی کرو، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ وائرلیس بند ہوتے ہی سب کے چہرے فک ہو گئے۔ وہی لوگ جو ابھی کچھ دیر پہلے غرور میں ڈوبے تھے اب کانپتے ہوئے اس کے قدموں میں گر پڑے۔ زویا نے نفرت سے کہا، جب تم غریبوں کو روندا رہے تھے تب اپنے بچوں کی یاد نہیں آئی؟ جب تم نے وردی کا سودا کیا تب ضمیر نہیں جاگا؟ اب تمہاری جگہ صرف جیل ہے۔ چند لمحوں بعد باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ افسران کی ٹیم پہنچی اور سب کو ہتھکڑیوں میں جکڑ دیا۔ جو کچھ دیر پہلے بادشاہ بنے بیٹھے تھے اب چوہوں کی طرح کانپ رہے تھے۔ زویا نے جاتے جاتے کہا، وہ فائل جسے تم 10,000 میں بند کر رہے تھے اب دوبارہ کھلے گی، اور تمہارے خلاف جو فائل کھلے گی وہ کبھی بند نہیں ہوگی۔ رات کے 2 بجے زویا نے متاثرہ ماں کو فون کیا، رستی آواز میں سلام کیا اور کہا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا۔ جن لوگوں نے آپ کی FIR دبائی تھی وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ قاتل بھی کل تک پکڑے جائیں گے۔ ہمت رکھیں۔ خون کے اس پار صرف سسکیاں تھیں، مگر یہ سسکیاں سکون بھری تھی۔ زویا اس رات گھر نہیں گئی، وہ وہیں رکی رہی۔ زویا اس رات تھانے میں بیٹھی رہی۔ اپنی پھٹی پرانی ساڑی میں وہ اس وردی کو محسوس کر رہی تھی جو اس نے آج حقیقت اور انصاف کا ہتھیار بنا لیا تھا۔ جب صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو یوں لگا جیسے شہر میں انصاف کی نئی صبح طلوع ہو گئی ہو، اور زویا خان کی نئی جدوجہد کا آغاز۔ جاتے ہوئے اس نے سب اہلکاروں کو مخاطب کیا، یاد رکھنا اب یہ تھانہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ انصاف کا میدان ہوگا۔ یہاں وہی ٹھہرے گا جس کے دل میں ایمانداری اور انسانیت ہوگی۔
بھیڑیوں کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ اس کی آخری بات ہوا میں گونجتی رہی۔ تھانے کے انچارج اور اس کی ٹیم کی گرفتاری کی خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اگلی صبح ہر اخبار کی شہ سرخیوں میں زویا خان کا نام تھا۔ ٹی وی چینلز پر ان کی تصاویر کے ساتھ جملے چل رہے تھے: ایمانداری کی مثال، سسٹم کی صفائی۔ عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی بار لگا کہ کوئی ہے جو طاقتوروں سے نہیں ڈرتا۔ زویا نے ایک نیا جوان اور ایماندار انچارج مقرر کیا۔ ماحول بدل گیا۔ فریادیوں کو عزت سے بٹھایا جانے لگا۔ ان کی شکایت فوراً درج ہونے لگی۔ سرلا بی بی کے بیٹے کے قاتل بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالے گئے۔ سب کچھ درست لگ رہا تھا، مگر زویا جانتی تھی یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے دفتر کا فون بجا۔ دوسری طرف روبدار آواز تھی: میں سیاستدان بول رہا ہوں۔ زویا فوراً سمجھ گئی یہ وہی شخص ہے جو سلیم کے پیچھے تھا۔ اس نے کہا: میڈم، آپ نئی آئی ہیں، شاید یہاں کے طریقے نہیں جانتی۔ سلیم ہمارا آدمی ہے۔ آپ نے اسے گرفتار کر کے اچھا نہیں کیا۔ بہتر ہے یہیں معاملہ ختم کر دیں، ورنہ آپ کا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ مشورہ نہیں، کھلی دھمکی تھی۔ زویا مسکرائی: شکریہ مشورے کا، مگر میں یہاں کام کرنے آئی ہوں اور میرا کام قانون ہے، نہ کہ دھمکیوں پر چلنے والا کھیل۔ فون کاٹتے ہی اسے اندازہ ہو گیا اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ اب مقابلہ صرف کرپٹ پولیس والوں سے نہیں بلکہ طاقتور سیاسی جرائم پیشہ نیٹ ورک سے ہے۔ اگلے دن اس پر دباؤ بڑھنے لگا۔ کچھ میڈیا چینلز جو کل تک اس کی تعریفیں کر رہے تھے، اب اس پر سوال اٹھانے لگے۔ خبریں آنے لگیں کہ اے ایس پی زویا خان نے بغیر تحقیقات کے ایماندار پولیس والوں کو سزا دی اور شہر کا سکون برباد کیا۔ دفتر کے اندر بھی اس کے خلاف رکاوٹیں ڈالی جانے لگی۔ اہم فائل وقت پر نہ ملتی، اس کے احکامات ٹالے جاتے۔ سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب گواہ لالا جی کو غائب کرا دیا گیا، جو سلیم کے خلاف سب سے بڑا ثبوت تھے۔ ایک رات جب زویا خان گھر لوٹی تو تھکی اور اداس تھی۔ لمحے بھر کو لگا یہ لڑائی جیتنا ناممکن ہے، مگر پھر اس کی نظریں اس پھٹی ہوئی ساڑی پر پڑی جو اس رات پہنی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اسے سرلا بی بی کی آنکھوں کے آنسو، سلیم کا غرور اور وہ پوری رات یاد آ گئی۔ نہیں، وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اگر وہ ہار گئی تو ہزاروں لوگوں جو اس سے امید کی آخری کرن مان بیٹھے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے سسٹم اس کے ساتھ ہو نہ ہو، وہ سسٹم کے خلاف جا کر بھی لڑے گی۔ اس نے اپنی ٹیم میں ایک تیز دماغ اور ٹیکنالوجی کا ماہر جوان افسر عارف کو شامل کیا۔ عارف اس کی ایمانداری سے متاثر تھا اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ زویا نے حکم دیا: عارف، مجھے کسی بھی قیمت پر لالا جی چاہیے۔ پرانی فائلیں کھنگوا لو، سی سی ٹی وی فوٹیج، فون ریکارڈز، جو کچھ بھی ہے سب دیکھو۔ کئی دن کی محنت کے بعد ایک سراغ ملا۔ شہر کے باہر ایک پرانے فارم ہاؤس سے لالا جی کے ایک آدمی کا فون ٹریس ہوا۔ زویا سمجھ گئی کہ لالا جی وہیں چھپا ہو سکتا ہے، مگر یہ ایک خطرناک جال بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ خود یہ آپریشن لیڈ کرے گی۔ اسے پولیس فورس کے زیادہ تر حصے پر اعتماد نہیں رہا تھا، اس لیے صرف عارف اور 4 قابل اعتماد کمانڈوز کی چھوٹی سی ٹیم بنائی۔ آدھی رات کو اندھیرے میں ایک گاڑی بغیر ہیڈ لائٹس کے فارم ہاؤس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زویا نے سادہ کپڑوں کے اوپر بلٹ پروف جیکٹ پہنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی شیرنی والی چمک تھی۔ فارم ہاؤس کے قریب پہنچ کر ٹیم نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ اندر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، جن میں سے ایک اس سیاستدان کی تھی۔ زویا کا شک یقین میں بدل گیا۔ شکار اور شکاری ایک ہی جگہ پر تھے۔ اس نے وائرلیس پر سرگوشی کی: ٹیم تیار ہو جاؤ، آج دونوں کو ایک ساتھ پکڑنا ہے۔ پھر ایک اشارے کے ساتھ چھاپا مارا گیا۔ فارم ہاؤس پر دھاوا بول دیا گیا۔ اندر کا منظر بالکل ویسا تھا جیسا زویا خان نے سوچا تھا۔ سیاستدان لالا جی اور ان کے مسلح غنڈے شراب کے نشے میں جشن منا رہے تھے۔ اچانک زویا کی آواز کڑکی: ہینڈز اپ پولیس! لمحے بھر کے لیے سب سناٹے میں آ گئے، مگر پھر غنڈوں نے بندوقیں تان لی۔ سیاستدان ہنسا: سوچا تھا آؤ گی اے ایس پی صاحبہ، لیکن آج اس فارم ہاؤس سے تمہاری لاش باہر جائے گی۔ فوراً اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ گولیوں کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ زویا اور اس کی ٹیم نے نہ صرف بہادری بلکہ حکمت عملی سے مقابلہ کیا۔ عارف نے ایک غنڈے کو ڈھیر کر دیا، جبکہ باقی کمانڈوز نے دوسرے مجرموں پر قابو پا لیا۔ اسی افراتفری میں سیاستدان اور لالا جی پیچھے کی طرف بھاگنے لگے، لیکن دروازے پر زویا ان کا راستہ روک کر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سروس ریوالور تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا: کھیل ختم صاحب۔ سیاستدان کا رنگ اڑ گیا، ہلکاتے ہوئے بولا: تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتی، میں عوام کا نمائندہ ہوں۔ زویا نے آنکھوں میں آگ لیے کہا: میری نظر میں ہر مجرم برابر ہے،
چند ہی منٹوں میں فارم ہاؤس پر سکوت چھا گیا۔ دونوں ہتھکڑیوں میں جکڑے زویا کے سامنے تھے۔ یہ ایک ناممکن جیت تھی۔ ایک طاقتور سیاستدان اور بڑا مجرم ایک ساتھ قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ اس گرفتاری نے پورے صوبے کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ بڑے سے بڑے افسر بھی زویا کی بہادری کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ زویا نے پریس کانفرنس کر کے سارے ثبوت میڈیا کے سامنے رکھ دیے۔ سلیم سے لے کر سیاستدان تک پورے گٹھ جوڑ کا پردہ فاش ہو چکا تھا۔ شام ڈھلے جب زویا تھانے کے باہر کھڑی تھی تو منظر بدل چکا تھا۔ وہی عمارت تھی مگر اب وہاں خوف اور کرپشن کا سایہ نہیں تھا۔ لوگ بے خوف آ جا رہے تھے۔ اسی وقت سرلا بی بی آئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے زویا کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی، تم نے صرف میرے بیٹے کو انصاف نہیں دلایا بلکہ ہم جیسے ہزاروں غریبوں کی امید کو زندہ کیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ زویا نے مسکراتے ہوئے انہیں گلے لگا لیا۔ یہی اس کی اصل کمائی تھی، یہی اس وردی کا اصل احترام۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اگر ایک انسان ٹھال لے تو پورا سرتا ہوا نظام جھکایا جا سکتا ہے۔ جنگ ابھی لمبی تھی مگر ایک نئی اور شفاف صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ دوست، یہ کہانی صرف انجام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور بتائیں کہ زویا خان کتنی بہادر ہے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔